بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا اور ان کے مواعظ حسنہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ آج اس کی 50ویں قسط ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم بیان کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو جو کہ مروی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جس میں کہ فضیلت بیان کی گئی ہے ان والدین کی جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں، اور ان والدین نے ان بیٹیوں کی تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دینی تربیت کے نتیجے میں جنت کا وعدہ فرمایا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت: جاءتنی امرأة ومعها ابنتان لها فسألتنی فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن لهن سترا من النار. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ آئی اور مجھ سے کچھ مانگا، تو میرے پاس اس نے ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں پایا. میں نے وہی کھجور اس کو دے دی، تو اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا
اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ پھر جب میرے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس عورت کی بات بیان کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا، یعنی اس کے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہوئی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت واجب فرما دی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جو مسلمان دو بیٹیوں کو ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح قیامت کے دن ساتھ رہیں گے۔ اس حدیث میں بیٹی والے باپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من ابتلی من البنات بشیء فرمایا، یعنی خدا نے اس کو بیٹیاں دے کر امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلا و آزمائش کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ عموماً بیٹیوں سے رغبت نہیں رکھتے، بلکہ بعض تو نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں انسانی عادت کا بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور ایک دوسری آیت میں آگے چل کر ارشاد فرمایا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ نحل میں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس حدیث میں ان ماؤں اور باپوں کے لیے بڑی بشارت عظمی ہے اور عظیم الشان خوشخبری ہے، جو چند بیٹیوں کے ماں اور باپ ہیں اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان بیٹیوں کو خدا کی نعمت سمجھ کر پالتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں، اور بالغ ہو جانے پر پورے اعزاز کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر کے ان کو اپنے
گھر سے رخصت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان ماؤں اور باپوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن رحمت مل گیا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ضرور اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، اب ہم آغاز کرتے ہیں 49ویں مجلس کا، جو کہ پہلی مجلس کا، گزشتہ مجلس کا مابقی حصہ ہے اور اسی سے وابستہ ہے، جو کہ منعقد ہوئی 21 شعبان المعظم 545 ہجری بروز جمعہ بمقام مدرسہ قادریہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل مشائخ کی صحبت سے دنیا نہیں آخرت مقصود ہوتی ہے۔ اے بیٹا، اس شخص کی صحبت اختیار کر جو تیرے نفس کے جہاد پر مدد کرے، ایسے شخص سے نہ مل جو تیرے مقابلے میں نفس کی مدد کرے۔ اگر تم جاہل اور منافق نفس و عادت والے پیر کی صحبت میں رہو گے تو تیرے مقابل تیرے نفس کا مددگار کرنے والا ہوگا۔ کامل مشائخ کی صحبت سے دنیا نہیں آخرت مقصود ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی شیخ خواہش و عادت کا پیرو ہوگا تو اس کی مصاحبت دنیا کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی شخص صاحب قلب ہوگا تو اس کی مصاحبت آخرت کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی شخص صاحب باطن ہوگا تو اس کی مصاحبت مولا کے لیے ہوگی۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے جس قدر قریب ہوگا اسی قدر اندیشہ اور خطرہ اور خوف محسوس کرے گا۔ اسی لیے لوگ بادشاہ کی نسبت وزیر سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کی نسبت وزیر ان سے زیادہ نزدیک ہے۔ اخلاص کے بغیر مومن خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ بڑے خطرے میں گر جاتا ہے۔ اولیاء کرام بڑے خطرے میں پڑے رہتے ہیں، انہیں خوف سے اس وقت تک سکون نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کر لیں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کا خوف اور زیادہ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا اعرفکم باللہ اشدکم لہ خوفا، میں تم سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں۔ اللہ اپنے دوستوں کو پرکھتا رہتا ہے تاکہ انہیں صفائی عنایت کرے۔ وہ ہمیشہ تغیر و تبدل کے ساتھ خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اگرچہ امن کی حالت میں ہوں، کانپتے ہیں اگرچہ انہیں سکون عطا فرمایا گیا ہو۔ اپنے نفسوں پر ایک ذرے اور رائی کے ایک دانے اور ذرا سی غفلت
اور غیر کی طرف تھوڑی سی توجہ پر بھی جھگڑتے رہتے ہیں۔ جب جس قدر انہیں سکون ملتا ہے اسی قدر پرواز کرتے ہیں، جس قدر انہیں تونگری عطا ہوتی ہے اتنے ہی محتاج ہوتے ہیں، جس قدر انہیں امن بخشتا ہے اتنے ہی خوف سے دوچار ہوتے ہیں، جس قدر ان پر اللہ کی عطا ہوتی ہے اسی قدر رکتے ہیں، جس قدر وہ انہیں ہنساتا ہے اسی قدر وہ روتے ہیں، جس قدر انہیں خوش کرتا ہے اسی قدر وہ غمگین ہوتے ہیں، دوسروں کی حالت پلٹ جانے سے اور انجام کار خراب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے کسی کام کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے نہ پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا جو وہ کرتے ہیں۔ تو اے غافل گناہ و مخالفت کر کے حق سے مقابلہ کرتا ہے اور پھر بے خوف ہے، عن قریب تیرا امن خوف سے، تیری وسعت تنگی سے، تیری عافیت بیماری سے، تیری عزت ذلت سے، تیری بلندی پستی سے، تیری تونگری محتاجی سے بدل جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ بروز قیامت اللہ کے عذاب سے تیرا امن دنیا میں تیرے خوف کے اندازے پر ہوگا، اور آخرت میں خوف دنیا میں امن کے اندازے کے اوپر ہوگا۔ لیکن تم تو دنیا کے دریا میں ڈبکیاں لگا رہے ہو، غفلت کے کنویں میں بے حس و حرکت پڑے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا جینا بالکل چوپایوں کی طرح ہے۔ کھانے پینے، نکاح اور سونے کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اولیاء اللہ تمہارے سب احوال کھلے ہیں ان کے اوپر۔ دنیا اور اس کے جمع کرنے اور رزق طلب کرنے کی ہوس نے تجھے اللہ کے راستے اور اللہ کے دروازے سے روک رکھا ہے۔ اے حرص کے ہاتھوں رسوا ہونے والے، سب دنیا والے اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ جو چیز تیرے نصیب میں نہیں ہے تیرے لیے حاصل کر سکیں گے۔ ایک سمجھدار کے لیے یہ بات کیسے بہتر ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا وقت ایسی چیز کے لیے ضائع کرے جس سے اللہ تعالی فارغ ہو چکا ہے۔ تو اپنے دل سے خلقت کو بالکل نکال دے، نفع و نقصان، لین دین، تعریف و برائی، عزت و ذلت، اقبال اور ادبار میں خلقت کی طرف نہ دیکھ۔ یہ اعتقاد رکھ کہ نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نیکی و بدی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو خلقت کے ذریعے عمل میں لاتا ہے۔ جب تجھے اس کا یقین محکم ہو جائے تو مخلوق اور خالق کے بیچ میں سفیر ہو جائے گا اور مخلوق کے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دروازے پر لائے گا۔ انہیں خیال کر کہ تیری طرف وہ معدوم اور لاپتہ ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جنہیں جہالت کی آنکھ سے دیکھے گا ان کا علاج وغیرہ کرے گا
اور ان کی تکلیف پہنچانے پر صبر کرے گا، صبر سے کام لے گا۔ اے پروردگار کی فرما برداری کرنے والے، اہل علم ہی عقل والے ہیں، اور اللہ کے نافرمان جاہل و دیوانے ہیں۔ گناہ گار نے اپنے پروردگار کی پہچان نہ کی، اس لیے اس کا نافرمان ہوا۔ اگر وہ اللہ سے جاہل نہ ہوتا تو ہرگز اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ اگر وہ اپنے نفس کو پہچانتا اور جانتا کہ وہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے تو کبھی اس کی موافقت نہ کرتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تجھے شیطان اور اس کے چیلوں سے کس قدر ڈراتا ہوں کہ تو اس کی صحبت اختیار نہ کر، ان کی بات نہ مان۔ شیطان کے چیلوں میں نفس اور دنیا اور خواہشیں اور عادتیں اور برے ہم نشیں شامل ہیں، تو ان سب سے بچ کے رہ، کیونکہ یہ سب تیرے دشمن ہیں۔ اللہ کے سوا تیرا چاہنے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ تجھے صرف تیرے لیے چاہتا ہے، جبکہ غیر تجھے اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تو اپنے نفس کو خلوت میں گم کر دے اور طالبوں کے ساتھ طلب کرے تو تیری خلوت و تنہائی اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوگی۔ جب تو اپنے نفس کو دنیا کے ساتھ، دل کو آخرت کے ساتھ اور باطن کو مولا کے ساتھ چھوڑ دے گا، اس وقت تیری خلوت اللہ کے ساتھ مانوس ہوگی۔ لیکن جب تک نفس اور غیر کا وجود تیرے نزدیک رہے گا تو خلوت نہ پا سکے گا، تیرا خلوت اختیار کرنا بیکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی معیت میں خلوت جب ہو سکتی ہے جب اس کے غیر سے مکمل طور پر قطع تعلق ہو۔ تو اسے جب ہی پا سکتا ہے جب اس کے غیر سے بغض رکھنے لگے۔ کب صفا ہوگا کہ صفا اور اہل صفا کو دیکھے، کب صدق کرے گا کہ صدق اور اہل صدق کو دیکھے، کب مخلص ہوگا کہ اللہ کا دروازہ دیکھے اور اہل اللہ کے ہمراہ رہے۔ جب اپنے حال کو ثابت کرے گا تو مردان خدا دکھائی دیں گے۔ جب تو بادشاہ کے دروازے پر پہنچے گا تو اس کے خدمت گزاروں اور وہاں کے رہنے والوں کو دیکھے گا۔ تو نے شاہی دروازہ ابھی دیکھا نہیں ہے، پھر تجھے اس کے نوکر چاکر کیسے دکھائی دیتے؟ تیری بات کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ تو اس کے دروازے کو نہ دیکھ لے گا۔ تجھے اس کے غلام کیسے دکھائی دیں گے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کرے۔ اب سچ تجھے اٹھائے گا اور آگے بڑھائے گا اور بیدار کرے گا، جبکہ جھوٹ تجھے واپس بھی کر دے گا اور غافل بھی۔ سچوں کے ساتھ ہو جا تاکہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے تیرے ساتھ بھی ہو۔ تو اپنے اقوال اور افعال میں سچ کو اپنا اور سب احوال میں صبر سے کام لے۔ صدق کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، اخلاص اختیار کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ میرے عزیزوں،
توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب، احباب اور ارباب ان سب سے ناتا توڑنا اور قلب و باطن کی حیثیت سے اپنی طاقت اور قوت سے الگ اور دور ہو جانا۔ اگر اس سے ملنا چاہتے ہو تو غیر سے ملنا چھوڑ دو، اپنے آپ اور غیر سے منہ موڑ لو، ہر حادث شے سے اعراض کر تاکہ اس کے خالق تک پہنچ سکے۔ جب تک تو اپنے اور ان کے ساتھ ہے تیرے لیے فلاح نہیں۔ قرب الہی کے لیے بھیڑ بھاڑ قابل برداشت نہیں، وہ یکجائی چاہتا ہے۔ تم میں سے لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی قیامت تک کوئی ایک آدھ آدمی میری بات کو سمجھنے والا ہوگا اور اس پر عمل کرے گا۔ تم لوگ تو محض برکت کے لیے حاضر ہوتے ہو، میں تو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کا امیدوار ہوں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جب اپنے قید خانے کو بھولتا ہے تو اسے وسعت محسوس ہوتی ہے۔ مومن قید خانے میں ہے اور عارف مستی و مدہوشی میں قید خانے سے غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے شوق کی شراب، اپنے انس کی شراب، اپنی طلب کی شراب، مخلوق سے غفلت کی شراب اور اپنے ساتھ بیداری کی شراب پلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرابیں جب انہیں پلا دیں وہ خلقت سے الگ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی معیت میں مدہوش ہو گئے۔ قید خانے اور قیدیوں سے غائب ہیں۔ ان کی جنت اور جہنم ان کے لیے دنیا ہی میں بنا دی گئی۔ اللہ سے جھگڑا اور اس کی مخالفت ان کے لیے دوزخ ہے اور اس کی رضا میں راضی رہنا ان کی جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غفلت ان کے لیے دوزخ ہے، بیداری ان کی جنت ہے۔ عوام کے حق میں قیامت حساب و کتاب کا نام ہے، خواص کے حق میں قیامت مشاہدے و عتاب کا نام ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، حالانکہ انہوں نے دنیا میں ہی اپنے نفسوں پر قیامت کو قائم کر لیا، پٹنے سے پہلے ہی رو چکے۔ پہلے سے رو لینا پٹائی والے دن فائدہ دے گا۔ اللہ ہم سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ تمام ظاہر و باطن، اول و آخر، صغیرہ و کبیرہ اور عمدن خطأً ہم سے سرزد ہونے والے اور آپ سے سرزد ہونے والے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل
ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.